چاہتا ہوں. یہ سینئر صحافی جنید سلیم صاحب نے یہ خبر دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نقوی صاحب چاہتے تھے, یہ جو محسن نقوی صاحب گئے امریکہ میں, کہ اگر وہ ملاقات ہو جائے تو مجھے بہت بڑی فیس سیونگ مل جائے گی. یعنی وہ وہاں پہ ریپبلکنز کی جو گورنمنٹ ہے, ٹرمپ انتظامیہ سے وہ ملنا چاہتے تھے. لیکن جس دن ملاقات ہونا تھی اس دن یہ شرط رکھ دی گئی امریکہ کی جانب سے کہ عام شخصیت سے ملاقات تو ہو جائے گی, لیکن عمران خان کی رہائی کی تاریخ دینے کی انہوں نے شرط رکھ دی کہ جناب آپ ملاقات آپ کی کروا دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ اس کے ساتھ کسی اہم وزیر سے یا کسی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سے ملاقات کروا دیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ کو ڈیٹ دینی پڑے گی کہ کس تاریخ کو آپ عمران خان صاحب کی رہائی کریں گے. تو اس کے بعد وہ جو ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی اور پھر تلوں میں تیل نہ رہا اور پھر وہ ملاقات نہیں ہوئی. کیونکہ ابھی ہم پاکستان سے باہر بات کر رہے ہیں تو شہباز گل صاحب پہنچے تھے جرمنی, وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایشو بھی ہو گیا تھا. پھر وہ اٹلی چلے گئے اور اٹلی میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بہت بڑا پاور شو کیا. یعنی اٹلی حیران کن طور پہ اور حیرت انگیز طور پہ بہت بڑے بڑے اکٹھ کر رہا ہے. یعنی ہم نے ایسا لندن میں ہم نے دیکھا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بہت بڑا احتجاج کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے نومبر میں, بڑا تگڑا احتجاج تھا. عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین جو ہیں, ایسا میڈیا جو زیادہ عمران خان صاحب کا پسند کرنے والا نہیں ہے, وہ مخالفت کرتے ہیں عمران خان صاحب کی, وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی واقعی پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ بنائی ہے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ والے احتجاج میں. یہ وہاں پہ ایون جو نواز شریف صاحب کا حمایتی میڈیا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا. تو اب جو ہے وہ اٹلی سے حیرت ہوتی ہے بار بار کہ وہ بہت بڑے احتجاج وہاں پہ ہوتے ہیں, سارے پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے بڑی جہتی شو کی ہے. اور ایک چیز اور ہے, دیکھیں جب اٹلی کے اندر اتنے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں نا تو وہاں کی گورنمنٹ بھی متحرک ہوتی ہے. پچھلی مرتبہ شہباز گل جب گئے تھے تو وہاں کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بات بھی کی تھی اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا یہ چیزیں آپ ہمیں بتائیں, اتنی بڑے پیمانے پہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ ان کو گائیڈنس دی بھی تھی, اور ابھی اس کے اوپر فردر کچھ چیزیں اور ہونے والی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ یورپ سے, امریکہ سے اور برطانیہ سے نئی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں تیز ہو جائیں گی. بہرحال بڑا شو تھا اٹلی کے اندر پاکستانیوں کا. تو اگر اتفاق اور اتحاد پاکستان میں ہوا نا تو پاکستان میں 8 فروری کو نئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے. جنید اکبر صاحب دڑا دڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہر علاقے کو وزٹ کر رہے ہیں, ایم این ایز کو مل رہے ہیں, جو مضبوط رہنما ہیں مختلف اضلاع کے اندر ہیں, جو عہدیدار ہیں ان سے مل رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی پوسٹیں ڈالنی ہے تو عہدے چھوڑ دیں. آپ نے اگر عہدوں کے اوپر رہنا ہے تو پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. ایسا لگتا ہے واقعی کوئی آدمی اتھارٹی کے ساتھ عہدے کے اوپر آیا ہے. یعنی وہ صاف بات کرتا ہے, بڑی کلیئر بات کرتا ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کہ عمران خان صاحب کی تربیت جو ہے وہ جنید اکبر صاحب میں بولتی ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان کے جملے پڑھ کے, یعنی میں نے ایک خبر میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں کہ میرے سامنے وہ پورا ایک تحریر آئی, میں وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا 2-3 دفعہ فیل ہوا کہ جیسے یہ اتنی اتھارٹی کے ساتھ تو عمران خان بات کرتا ہے, یا یہ انداز ان کے بات کرنے کا. کیونکہ ایک آدمی نے بڑا لمبا عرصہ عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے تو ان کا انداز سیاست بھی عمران خان کی طرح ہی ہے. بہرحال جنید اکبر صاحب جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ. یار تمہاری فریج کی انسٹالمنٹ کا کیا بنا, پیسے